ہندو چھوڑ کے تم ایتھیس ہو سکتے تھے, ایگنوسٹک ہو سکتے تھے. اچھا میں نے پوچھا اسلام کیوں قبول کیا؟ اسلام بہت اچھا دین ہے. اوکے, کیا اچھا ہے اس کے اندر؟ ہر ایک چیز سے. اور یار کوئی ایک چیز تو بتاؤ نا. اچھا, ایک ایکس ہندو کشور صاحب ہے, فوٹو شوٹو لگا کے آئے اپنا, پہلے ہندو تھے تب کیسے دکھتے تھے. ہاں معلوم ہے, مومن ہے وہ. نہیں, پہلے کا فوٹو لگا کے رکھے نا, جب ہندو تھے تب کیسے تھے, پھر مسلمان بننے کے بعد کیسے ہو گئے. جی جی جناب. جی بھائی. ہلو. اسلام قبول لیا نا؟ الحمدللہ. اوکے کتنے پرفیکٹ. سال کب ہوئے؟ قبول لیا؟ 2017. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, سبحان اللہ. کیوں قبول لیا؟ ہاں بھائی. کیوں قبول لیا اسلام؟ اسلام اچھا دکھا بھائی. کیا اچھا دکھا اس میں؟ اس میں دیکھیے, اب بھگوانوں کا ٹاپک بھی ہے. بھگوان بولے تو اب دیکھیے, پیسوں کے لیے بولے تو لکشمی. ہیلو بھائی, میں نے پوچھا اسلام کیوں قبول کیا. میں ارے نے یہ تو نہیں وہی پوچھا بول رہا ہوں نا بھی لے ہندوازم لو کیوں ایڈم چھوڑا ہے. صاحب, ٹیسٹ بھی لے لینا ایک. میں لیتا ہوں. میں نے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے ہندو کیوں چھوڑا, میں نے پوچھا اسلام کیوں قبول کیا. دو ڈفرنٹ باتیں. اچھا, اسلام ہندو چھوڑ کے تم ایتھیس ہو سکتے تھے, ایگنوسٹک ہو سکتے تھے. میں نے یہ نہیں پوچھا, میں نے پوچھا اسلام کیوں قبول کیا. اسلام بہت اچھا دین ہے. اوکے, کیا اچھا ہے اس کے اندر؟ ہر ایک چیز سے. اور یار کوئی ایک چیز تو بتاؤ نا. ماں باپ کا قدر کرنا. کہاں لکھا ہے؟ اور بڑوں سے کیسا رہنا. کہاں لکھا ہے؟ پہلی بات, باری باری, ماں باپ کا قدر کرنا کہاں لکھا ہے؟ ہے اسلام میں ہے, حدیثہ میں کہاں ہے. لکھا وہ ہے؟ جماعت میں گئے جب سناتے ہیں, جماعت میں گئے جب سناتے اوکے, ہیں. دو کہاں پہ لکھا ہے؟ حدیثہ میں بھائی. کہاں پہ؟ ارے کہاں پہ بولے تو میں پورا آپ کے سر کا میں ڈیٹیل کر لے کے نہیں آتا نا بھائی. نہیں تو بھائی, جیسا قرآن وہ میں تو لکھا ہے یوٹیوب کہ کھولا. ماں باپ کا صرف تب تک ماننا ہے جب تک وہ مسلمان ہے, جب وہ مسلمان نہیں ہے پھر نہیں. ایک بات بولتا ہوں میرے بھائی, ناراض نہیں کیا ہونا. ایک بات بولتا ہوں, ناراض نہیں ہونا. آپ ہندو بعد ہے, میں بولنا, میں قرآن میں تو مسلمان ہوں. لکھا ہے. ہو جائے گا. نہیں, میں کچھ غلط الفاظ استعمال نہیں کرتا. اگر غلط الفاظ استعمال کیا ارے تو بھائی, پھینک دینا باہر. ہیلو میں بھائی, ایک سیکنڈ. ایک سوال کر رہا ہوں. آپ نہیں ہندو ہے, سوال نہیں, میں پہلے جو آپ مسلمان نے ہوں. سوال کیا ہے اس کا میں اس کا جواب ہی دے. ویٹ, نہ تو مجھے غصہ چاہیے نہ مجھے بدتمیزی چاہیے. آپ نے کہا ہے پیرنٹس کا, میں اس وقت پیرنٹس پہ بات کر رہا ہوں. مجھے ٹاپک چینج نہیں چاہیے. ونس یہ ٹاپک فنش کرو گے پھر دوسرا ٹاپک کھولنا. پہلے یہ ٹاپک فنش, پھر دوسرا ٹاپک. مجھے بتائیے کہ جب قرآن آپ جب کو بھائی کہتا میں ہے کہ بولے جب سننا نا بھائی, میں جو بول رہا ہوں نا وہ سنو نا بھائی. میں دوسرا ٹاپک کچھ بھی نہیں ہے, وہ ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں. دوسری ٹاپک نہیں لے جا رہا میں. ٹھیک ہے بھائی. ہلو. آپ نے کہا ہے کہ ماں باپ کا کرنا, میں نے کہا ہے قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو نہیں کرنا. کیا کروں؟ سنو یہ نا اپنے بھائی, سامنے قرآن کی آیت ہے. اس کے اوپر ہی میں جواب دے رہا ہوں. سنو نا بھائی. تو اب دیکھیے, اب میرا ماں باپ ہندو ہے. جب مسلمان ہوتے ہوں گے نا, جب اسلام کی طرف ان لوگوں اٹریکٹ ہو کے, اسلام کیسا ہے وہ دین پہ چلنے کا بولتے میرے کو. اب میرے ماں باپ غیر ہے, غیر بولے تو مورتی پوجا سم تھنگ ان لوگوں کا وہ چلتا. اب ان لوگوں کے بات تو میں نہیں مان سکتا نا. اگر جو ایمان والے ہیں تو ان کے بات میں مان سکتا ہوں. ہر ایک بات نہیں مان سکتا میں. جو نبی کا سنت کے خلاف یا اللہ کے خلاف جو ہے, وہ میرا سگے ماں باپ رہی ہے تو بھی نہیں سن سکتا میں. بہترین ہو گیا. سو اس کا مطلب ہے تمہیں ماں باپ کی کوئی خدمت نہیں کرنی, ماں باپ سے پیار دین اسلام نہیں سکھاتا. اور یہاں پہ بات ماننے کی ارے بات نہیں ہو بھائی رہی یہاں پہلے پہ. سنو نا یار, یار تمہیں الٹے جواب کا. تمہارا اسٹیٹمنٹ پورا سن کے جواب دیا میں نے, چپ کر کے اگلے کی بھی بات سنا کرو. یہاں پہ بات ہو رہی ہے دلی دوست اور حمایتی بنانے کی بات ہو رہی ہے, دوستی کی بات ہو رہی ہے. اگر انہوں نے کفر کیا ہے تو ان کے ساتھ دوستی کا تعلق بھی نہیں رکھ سکتے آپ ان کو. فل سٹاپ. ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کا سارا کچھ وہ تو دھوڑ بھاڑ میں گیا, آپ ان سے دوستی بھی نہیں رکھ سکتے. جی اپنے مدعا رکھیں. جی بالکل 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 بالکل. اگر میرے اللہ ان کے خلاف, یعنی میرے اللہ اور میرے رسول کے خلاف کوئی الفاظ استعمال کرے نا, تو ہم آپ کو برداشت نہیں ہو سکتا. بہترین ہو گیا. اینڈ آف ڈسکشن ہوگی. دوستوں ان کا جو پہلا مدعا تھا کہ اسلام ماں باپ سے اچھائی سکھاتا ہے, وہ مدعا ختم ہو گیا. نہیں سکھاتا. لیکن اسلام ایک صرف بات مسلمانوں سے اچھائی سکھاتا ہے. سنو. ارے یہ ہے نا جی اوقات, یہ ہے. پرابلم یہ ہے کہ جب یہ بولتا ہے میں چپ کر کے سنتا ہوں, جب میں بولنا شروع کرتا ہوں بیچ میں بھونکنا شروع کر دیتا ہے. لہذا میں اپنی بات دوبارہ ریپیٹ کروں گا تاکہ بیچ میں جو سنو کی رٹ لگائی تھی وہ ختم ہو جائے. لیٹ می سے مائی اسٹیٹمنٹ اگین. اسلام آپ کو
مسلمانوں سے پیار سکھاتا ہے, چاہے وہ آپ کے ماں باپ بھی کیوں نہ ہو, غیر مسلموں سے نہیں. ہاں جی, جھوٹ ہے, جھوٹ ہے, ثابت کریں. جھوٹ ابھی ہے, آپ کے جھوٹ ہے, سامنے ابھی آپ ایک نے بولا نمبر کے جھوٹ, یہی بات ابھی آپ نے بولی ہے. بھائی ارے بھائی, جب میرے ماں باپ کچھ غلط نہیں کرے تو میں ان لوگوں کو دور کیسا کر سکتا؟ میں یہ لکھا ہوا آپ کے سامنے, قرآن کی آیت پڑھیں, الحمدللہ. ہندی پڑھیں, قرآن کی آیت ہندی پڑھیں. کیا لکھا ہے؟ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, ہندی نہیں آتی, ہندی بھی نہیں آتی, اصل میں ان پڑھ ہوں میں. تبھی تم مسلمان ہوئے ہو, کیونکہ تمہیں الحمدللہ. مولانا نے جو کتے کی طرح سکھا دیا تم نے سیکھ لیا, کیونکہ تم پڑھ تو سکتے نہیں ہو. پنکچر جو چھاپ, پجاری تیرے کتے کے سر کا گالیوں پہ آ گیا, پنکچر چھاپ. کبھی بھی ہندو نہیں تھا یہ سالا, کبھی ہندو نہیں تھا یہ سالا, پنکچر چھاپ. نہیں ٹیسٹڈ ہے ایڈم بھائی, کافی بار بات ہوئی اس سے. ابے اسلام نہیں, دیکھو قبول کیا. سیدھا گالیوں پہ آیا نا, سیدھا گالیوں پہ آیا. دیکھو جو بندہ ہندی نہیں پڑھ سکتا انڈیا میں رہ کے, پاکستان میں رہ کے اردو نہیں پڑھ سکتا, اس کو مفتی مولانا جو مرضی پڑھا دے وہ تو مان لے گا. ہاں تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ مولانا کے خطبے سن کے ہی مسلمان ہوا ہے. ایگزیکٹلی, لیکن اس کو قرآن یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آیت پڑھانا ضروری ہے ایڈم صاحب, کیونکہ یہ اس کو بتانا ضروری ہے کہ لکھا کیا ہے. پڑھے سر, ہندی پڑھے, کشور کیونکہ صاحب, اردو تو اس کو بالکل بھی ہاں نہیں آئی. میں ہندی پڑھ لیتا ہوں. کشور صاحب آپ ایک دم دھیان سے سننا کہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے, اور آپ خود فیصلہ کرو کہ جو آپ کہہ رہے ہو وہ اس سے میچ ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے. اے ایمان والو, اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ یدی ہاں وہ تم کو اسلام کے اگینسٹ کام کرنے نہیں بول رہے, غور سے سننا. یدی ایمان کی اپیکشا کفر سے پریم کرے. یہ اتنا بڑا ایڈم صاحب اصل میں ان ملاؤں نے, ذاکر نالائق نے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے مسلمانوں کو کہ بھائی اگر ماں باپ جو ہے اور نئے جو مسلمان بنتے ہیں ان کو, کہ اگر وہ تم کو اگینسٹ میں کچھ بولے تو وہ چیز نہیں ماننا ہے. یہاں پہ قرآن کی اگینسٹ ہے ہی نہیں. رہی ہے, قرآن کی آیت وہ نہیں کہہ رہی اگینسٹ والی, وہ کہہ رہی ہے کہ تمہارے ماں باپ یا تمہارے بھائی یا باپ جو ہے وہ اسلام کے بجائے کفر کو ترجیح دیتے ہیں, اس سے پریم کرتے ہیں, تو آپ ان کو دوست بھی مت بناؤ. آپ کو اگینسٹ میں جانے نہیں کہہ رہے, وہ اگر اسلام کو نہیں مان رہے, کفر کو ترجیح دے رہے ہیں, پریفرنس دے رہے ہیں, تو آپ ان کو دوست نہ بناؤ. قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے. اور تم میں سے جو ویکتی ان سے دوستی رکھے گا تو وہی لوگ اتیاچاری ہے. یہاں پہ یہ بات آپ نے جو کہا تھا کہ وہ اگینسٹ میں بولے, اگینسٹ میں بولنے کی بات ہی نہیں ہے. آپ کو کچھ وہ اگینسٹ کرنے نہیں بول رہے, وہ خود اسلام کو نہیں مان رہے ہیں, اس میں آپ کو ان کو دوست بھی نہیں بنانا ہے. اب چونکہ ہم نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ لی کشور بھائی, آپ اس کا جواب کیا دو گے یہ بتائیے. آلریڈی میں پڑھ چکا. جو یہ بھائی یہ بول رہے نا میں نکلی ہوں, میرا ویڈیو جا کے دیکھ لو, میرے چینل پہ پتا چل جاتا. نہیں وہ ٹھیک ہے, آپ کا چینل ہے. رہی بات اس کا جو ٹرانسلیٹ جو ترجمہ رہتا نا, اس میں پڑھیے پورا ڈیٹیل سمجھ میں آتا. آلریڈی میں یہ پڑھ چکا نا ابھی آپ کے سامنے, ابھی آپ کے سامنے پڑھا نا ترجمہ. ابھی تو تم نے کہا تھا کہ ابھی تم نے کہا تم پڑھ نہیں سکتے, ابھی تم نے کہا تم پڑھ نہیں سکتے. میں ایک نیا تھا, میں پڑھنے نہیں آتا, پمچر چھاپو نا. اچھا ابھی تم چینل چلاتے ہو اور تم پڑھ نہیں سکتے ہو. نہ پڑھ نہیں سکتا میں, صرف بول سکتا. چینل میں کیا بتاتے ہو, کیا پڑھ کے بتاتے ہو؟ بابا جی کا ٹھلو, بابا جی کا ٹھلو ایک مرتبہ چینل پہ گئے تو معلوم ہوتا. نہیں کیا بتاتے آپ بولو نا پیارے بھائی. ہاں بابا جی کا ٹلو بتاتا ہوں بس. کشور بتاتے ہیں کیونکہ پڑھ تو تم سکتے نہیں ہو. کشور صاحب پلیز, نہیں بھائی آپ جیسا الفاظ استعمال کرتے ہیں میں بھی ایسے استعمال کشور صاحب اچھا سنو میری بات سنو, مجھے جواب دو. کشور صاحب جب آپ کو پڑھنا نہیں آتا, ہندی نہیں آتی, آپ چینل پہ بتاتے کیا ہے ادھر, کہاں سے بتاتے؟ پڑھ کے بتا دو. آپ نے کہا پڑھنا نہیں آتا. کبھی کبھی پڑھنا نہیں آتا, کبھی کبھی بھول جاتا ہوں, مائنڈ سیٹ الگ رہتا ہے. کبھی پڑھنا نہیں آتا, ارے جھوٹا بول کے نہیں, ان کے الفاظ میں کوئی ان کا الفاظ جو بات کر رہا نا وہ میرے کو پسند نہیں ہے, اس لیے نہیں پڑھ سکا میں. ساحل اسے کہتے ہیں مکاری اور بغیر. ارے یہ کیا بات ہے عجیب ایڈم صاحب, لیکن کبھی کبھی پڑھنا آتا کبھی کبھی نہیں آتا. ساحل صاحب نہیں, اصل مدعا کیا ہے, مدعا کیا ہے کہ میں نے تو آیت کھول دی. اب مکاری ہے کہ اگر یہ آیت پڑھ لیتا تو پھر تو اس کو پتا لگ جاتا کیا ہے. اس نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا, لیکن آپ نے وہ چیز جانے نہیں دی, آپ نے پکڑ لیا, آپ نے کہا میں پڑھ دیتا ہوں. اب کیا ہے جی, مجھے اب اگر تمہیں چینل چلاتے ہو تو تم پڑھتے نہیں ہو, میں نے سوال پوچھ لیا. اب بات یہ ہے کہ کبھی کبھی پڑھ سکتا ہوں, کبھی کبھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ مکاری, جھوٹ, فریب. میں صرف وہ چیز پڑھتا ہوں
جو جس سے میں نے اسلام کو سچا ثابت کرنا ہے, اور وہ چیز نہیں پڑھتا ہوں جس سے اسلام جھوٹا ثابت ہوتا ہے. ویسے بھائی کو نصیحت ہے, ہاں بھائی کو یہ نصیحت ہے کہ بھائی اپنے گھٹنے پر تیل لگائیں, دماغ مضبوط ہوگا. دماغ ان لوگوں کا وہیں پہ رہتا ہے نا. گجنی مومن ہے بھائی نے ایک مست کمنٹ کیا ہے, گجنی مومن ہے. بھول جاتا ہے. یار آپ لوگ خود سوچو یار کہ ایسے لوگ ہی اسلام کو اپنا لیتے ہیں اگر یہ واقعی میں. لیکن چونکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی نے اپنی فوٹو وٹو ڈالی ہے تو یہ ہوگا, ممکن ہے کہ یہ پہلے ہندو رہا ہوگا, اس لیے اپنی ہندوؤں کی کتاب بھی نہیں پڑھی ہوگی. مسئلہ یہی ہے, وہ بیانات سنے ہوں گے 4-5 شوگر کوٹڈ چیزیں, اور یہ آ گیا ہوگا 5-6 سال سے اس میں وہ جماعت میں لے کے اس کو گھوم رہے ہوں گے, عزت دیے ہوں گے اسلام قبول کر لیا کر جماعت کے. میں پبلسٹی, یہ دیکھیں یہ ہندو مسلمان ہوا, یہ دیکھیں ارے میرا بھائی آیا, اچھا میرا بھائی تو ہندو تھا, میرا بھائی یہ لے پکڑ, سب کے لیے چنے آ رہے ہیں, اس کے لیے ککڑ آ رہا ہے, یہ ککڑ کا, یہ فلانا کا, اوڑے اس کے لیے تکیا لاؤ, بھائی کے لیے اپنا بھائی کے لیے تکیا لاؤ, یہ بیٹھے یہ ککڑ کا ککڑ مجھے بھی کھانا ہے بھائی. ککڑ کا یار ویسے مجھے ترس آتی ہے لوگوں کے اوپر یار, سیریسلی ساحل یار اتنے مسلٹے جو ہے اتنا پیسہ لگاتے ہیں نا اس قسم کے لوگ پٹھوں کے اوپر جس کی انتہا کوئی نہیں ہے. یہ بھائی سچ میں سناتنی بھائی تھا اپنا پہلے؟ نہیں دنگر تھا سر, اس نے بچپن کی وہ بھی ویڈیو نہیں پکچر آتا لگائی ہوگا کے اس کو. ابھی 14-15 سناتن پہ سال کی کوئی عمر میں سوال چھوڑا کر دے تو وہ بھی نہیں آئے گا ایڈم صاحب اس کو. سر مجھے سننا بھی نہیں ہے سر, مجھے صرف یہ جاننا ہے کسی نے کہ اسلام کیوں قبول کیا. آئی ڈونٹ کیئر کہ اس نے کوئی اور دھرم کیوں چھوڑا, کوئی اور آئیڈیالوجی کیوں چھوڑی, کوئی اور تھیولوجی کیوں چھوڑی. میرا سمپل کوسچن ہے, تو نے اسلام کیوں قبول کیا, دیٹس اٹ. دنیا میں بہت ساری چیزیں تھی قبول کرنے کے لیے, اسلام کیوں قبول کیا, دیٹس مائی اونلی کوسچن. اور آج تک کوئی بندہ کوئی بھی سیدھا جواب نہیں دے سکا. اس نے جو جواب دیے ہیں وہ جھوٹ کے اوپر دیے ہیں, کیونکہ ملاؤں نے بولا ہے انہوں نے کبھی قرآن پڑھا نہیں ہے. قرآن پڑھا ہو تو وہ ملاؤں کی بات مان ہی نہیں سکتے. جب اس نے پہلی بات کی کہ ماں باپ سے پریم کرنا ہے, میں نے دکھا دیا ماں باپ سے پریم کرنا ہی نہیں ہے جب تک وہ مسلمان نہیں ہے. اس نے پریم کی بات کی تھی, ریوائنڈ کر کے دیکھ لیں, ماں باپ سے پیار کرنا ہے. تو بھائی آپ پیار کر ہی نہیں سکتے, جب دوستی نہیں کر سکتے تو پیار کیسے کریں گے؟ دوستی تک تو کر نہیں سکتے, پیار کیسے کریں گے؟ کیونکہ وہ نان مسلم ہے. ایڈم صاحب 2-3 لوگوں نے کمنٹ کیا تھا, یہ آیت کا ریفرنس بتا دے ذرا لوگوں کو, بتا دے تاکہ نوٹ ڈاؤن کر کے رکھ لے کوئی اگر مسلٹا. ہاں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 23-24. بھائی لوگ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ذرا نوٹ ڈاؤن کر کے رکھ لے کدھر. سورہ توبہ چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 23 اور 24. یہ 23 ابھی پڑھ رہا ہوں, 24 تک تو میں گیا بھی نہیں. ہاں 23 نوٹ ڈاؤن کر کے رکھ لے. یہ 24 دیکھو کیا کہتی ہے. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہاری بیویاں, تمہاری اور تمہارے رشتہ دار, اور وہ مال جو تم نے بہت محنت سے کمائے ہیں, اور وہ تجارت جس کے مندے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے, اور وہ مکانات جو تمہیں بہت پسند ہے, تمہیں محبوب تر ہے, اللہ اور اس کے رسول میں رستے کے جہاد سے روکیں تو انتظار کرو یہاں تک اللہ اپنا فیصلہ دے دے. اللہ ایسے فاسقوں کو راہ یاب نہیں کرتا. 24ویں آیت یہ ہے وہ جو کہتی ہے کہ اگر وہ تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد سے روک رہے. 23ویں آیت تو یہ ہے کہ سمپل, اگر وہ نان مسلم ہے تو پیار بھی نہیں رکھنا. 24ویں آیت ہے وہ جو یہ بول رہا تھا, تو ان کے مسلٹے ان کو 24ویں آیت تو پڑھا دیتے, 23ویں نہیں پڑھاتے. دیٹس دا پرابلم. اسی لیے میں نے 23-24 دونوں کھولی ہوئی تھی. کیوں 23-24 دونوں کھولی ہوئی تھی؟ کیونکہ مجھے پتا تھا اس نے یہ بات کرنی ہے. تو 24ویں بھی میں نے کھولی ہوئی تھی کہ 24ویں پڑھاتے ہیں تمہیں, 23ویں نہیں پڑھاتے. کیوں؟ اوپر نیچے ہیں. 23ویں تو پڑھ لو پہلے. کانٹیکس کی ماں مرتی ہے ان کی, لیکن جب انہوں نے اسلام پھیرانا ہوتا تب کانٹیکس نہیں پڑھنا. ایک اور ایک ایکس ہندو آیا ہے, ذرا اس سے بھی بات کر لیں ایڈم صاحب. کر لیں سر, کر لیں. جتنے ایکس ہندو آتے ہیں پکڑے سر. آج سارے ایکس ہندوؤں کی بجائیں گے ہم. ہاں بھائی, ایکس ہندو راہل صاحب, ایم ڈی رحمان, انمیوٹ کر لے. اور کشور صاحب جب پڑھنا سیکھ لو گے تب آنا آپ اسٹریم میں بھی آپ کو نکال رہا ہوں. نہیں وہ ہوتا ہے نا, وہ لکھ تو لیتے ہوں گے, پڑھ نہیں پاتے ہوں گے, لکیریں کھینچ دیتے ہوں گے, کوئی کہتا ہوگا کیا لکھا ہے تو کہتے ہوں گے آئی ڈونٹ نو, میں پڑھنا نہیں جانتا. لکھ رہا ہے بھائی آپ حدیث نہیں پڑھے, حدیث میں جا کے پتا چلے گا. حدیث نہیں پڑھے, حدیث میں جا کے پتا لگے گا. میں قرآن پڑھا رہا ہوں, یہ حدیث میں جا رہا ہے تو حدیث بھی لیا. اچھا ایک منٹ, ارے راہل رک جا بھائی. اچھا ایڈم صاحب اس کی اور ایک مکاری دیکھو, یہ کہہ رہا تھا کہ ناک سے مائک پیچھے کرے یار گدے کو. یہ کون سا ایکس ہندو ہے, اس کو ناک سے مائک پیچھے کرے پاگل. ایڈم صاحب یار
इसकी और एक मक्कारी देखो, ये कह रहा था कि इसको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो ये टाइप कैसे कर रहा है एकदम प्रॉपर स्पेलिंग के साथ। साला झूठा। ये टाइप कैसे किया इधर। साहिल साहब बहुत यार, झूठे हैं यार, ये बोलने लोग की भी बहुत हद होती मक्कार है। हैं। इस्लाम को बचाने के लिए कोई भी झूठ चलेगा। साहिल साहब मैंने बोला था नहीं बात, इस्लाम को बचाने के लिए दुनिया में कोई भी झूठ चलता है इनके लिए। अज़दक़िया। अरे राहुल भाई